بسم الله الرحمن الرحيم. جان علی ہیں، روح پیمبر ہیں فاطمہ، قرآن کی آیتوں کا مقدر ہیں فاطمہ، قرآن کی آیتوں کا مقدر ہیں فاطمہ۔ ایک بار صلوات پڑھیں، چند اشعار ہم پڑھے دیں۔ مطلب یوں کہ کس طرح سب کے سامنے اپنی زباں کھلے، ملاحظہ کیجئے دوسرا مصرع، کس طرح سب کے سامنے اپنی زباں کھلے، اب تک در سماعت انسان کہاں کھلے۔ کس طرح سب کے سامنے اپنی زباں کھلے، اب تک در سماعت انسان کہاں کھلے۔ ملاحظہ کیجئے کہ زوبار کس قدر ہے تیری منقبت حسین، زوبار کس قدر ہے تیری منقبت حسین، لفظوں کی روشنی سے درے کہکشاں کھلے۔ جونپور شراز ہند جو علم و ادب کا مرکز رہا ہے، میں آج آپ کو ایسی عظیم شخصیت سے روبرو کروا رہا ہوں جو اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ شاہد علی شعلہ جونپوری کے نام سے پورا ہندوستان ان کو جانتا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ چاہے وہ نوحے کی دنیا ہو، قصیدے کی دنیا ہو، یا سلام ہو، منقبت ہو، نعت ہو، یہ تمام جو انہوں نے لکھا ہے اس کا ایک مجموعہ کلام افکار شعلہ کے نام سے بھی ایران سے سایہ ہوا۔ یہ جونپور کے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات ہے، اور اس وقت شعلہ جونپوری صاحب کافی دنوں سے بیمار بھی چل رہے ہیں، اور شہر کے تمام لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پاک پروردگار عالم بیمار کربلا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کی سرپرستی قائم رہے، چونکہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ بے پناہ شاعری کی دنیا میں شاگردوں کو جو ہے پیدا کیا، آپ نے کتنوں کو قلم پکڑانا سکھا دیا۔ ایسی ہی شخصیت سے میں روبرو کروا رہا ہوں جن کا نام ہے شعلہ جونپوری صاحب۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب شاعری کی طرف آپ کا رجحان کب سے ہوا اور وہ کون سا وقت تھا؟ شاعری کا رجحان میرا سن 1963 میں ہوا، اس لیے کہ اللہ کا شکر تھا کہ ہم خاندانی شاعر تھے۔ ہمارے نانا شاعر، ماموں شاعر، ہمارے والد مرحوم سب شاعر ہیں، بڑے بھائی شاعر برق جونپوری جن کا نام نوحے کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ اس طرح سے اور ہمارے جتنے بھائی تھے سب شعر کہتے تھے۔ تو ہمارے کچھ شاگرد ہوئے جن کو ہم نے پڑھایا، وہ ایران گئے، اور ایران جانے کے بعد وہیں رہنے لگے، اور وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے دوران وہ لوگ آئے اور آ کے ہم سے کہنے لگے کہ آپ اپنا مجموعے کی کوئی شکل دے دیجیے ہمیں کہ جس کو ہم چھپوا دیں۔ تو جو ہمارے پاس سامنے مل گیا، موجود تھا، وہ انہیں ہم نے ان کے حوالے کر دیا، اور وہ اسے لے گئے، جس نے ایک کتاب کی شکل اختیار کی جسے افکار شعلہ کہتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شہر میں کوئی بھی ماتمی انجمنیں، جتنی بھی ماتمی انجمنیں ہیں، وہ کوئی بھی انجمن یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے آپ کا نوحہ نہ پڑھا ہو۔ تمام انجمنوں نے کہیں نہ کہیں آپ کا نوحہ پڑھا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو نوحہ جو سب سے زیادہ مقبولیت کی منزل پر پہنچا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوا، وہ نوحے کے کچھ شعر اگر آپ کو یاد ہوں تو اس کو پڑھ کے بتا دیں۔
नफ़े तो हमारे बहुत से मशहूर हुए और तमाम दूर दूर गए और रिकॉर्ड हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं, यूट्यूब पर बहुत से नफ़े पड़े हुए हैं। हमने एक कसीदा हैदराबाद में पढ़ा था जो आज भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, निकाल के 16 जौनपुरी के नाम से देख सकते हैं। लेकिन जो जौनपुर के अंजुमन में पढ़ने वालों में सबसे ज़्यादा मशहूर नोहा अंजुमन जाफरिया तातला ने पढ़ा। उन नोहे का मतलब था कि ज़ैनब मेरी गरीब बहन, बेरिदा बहन। नोहे के अलावा हमने कसीदा कहा, कसीदे कहे, सलाम कहे और उसके बाद फिर सलाम कहे, रुबाइयात कहीं और क्या कहते हैं क़तात कहे। ये सारी मजमूए की निशानी के तौर पर सब अफ़कार शोला में मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि जो भी कसीदे हैं, सलाम हैं, मनक़बत हैं, नात हैं या नोहे हैं, इसके अलावा कभी आपका गज़ल की तरफ रुझान गया कि नहीं गया? नहीं, गज़ल की तरफ रुझान हमारा कई बार गया। जी जी। और बहुत गया। और गज़ल में हमने शेर भी बहुत कहे हैं। जी जी। और बहुत खूबसूरती के साथ शेर कहे हैं। जी। अपनी हमारी गज़ल का हमें एक मतलब याद है कि दास्ताने हयात ख़त्म हुई, दास्ताने हयात ख़त्म हुई, चलिए अच्छा है बात ख़त्म हुई। बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है बात ख़त्म हुई। और जुल्फ़े हंसी को सोग में बरहम न कीजिए। वाह। जुल्फ़े हंसी को सोग में बरहम न कीजिए, दुनिया हंसेगी आप मेरा गम न कीजिए। वाह। दुनिया हंसेगी आप मेरा गम न कीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पूरी तरबियत कहा जाए कि उर्दू अदब के एक माहौल में हुई है। आपके बड़े भाई मुनीर साहब जो बर्क़ जौनपुरी के नाम से जाने जाते रहे हैं, उनके भी नवहे बहुत ही कामयाब हुए और वो अपने बहुत ही मुनफरिद अंदाज में उन्होंने ज़िंदगी भी बहुत सादा जिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब शायरी आपने शुरू किया उस वक्त इस्लाह किससे लिया करते रहे? एक उस्ताद की तौर पे तरबियत कहाँ से आपने हासिल किया? जब हमने शायरी शुरू की है तो 1 साल भर या 2 साल अपने अशार बर्क़ जौनपुरी को दिखाए। उसके बाद जौनपुर में डॉक्टर मौलाना मासूम अली बेदिल ईरान से पढ़ के यहाँ आ गए। क्योंकि ईरान से पढ़ने के बाद वो चले गए थे मिस्र यूनिवर्सिटी, चले गए थे जामा अज़हर। और 1 साल वहाँ रहे। 1 साल वहाँ रहने के बाद तब वो हिंदुस्तान जौनपुर में आए। वो आपके उस्ताद थे? जी, हमारे उस्ताद थे जी, मौलाना मासूम अली बेदिल साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ जो अफ़कार शोला में ये जो मजमुआ है आपका, किस सन में ये शाया हुआ और इसके अगर कुछ मनक़बत या कुछ शेर अगर याद हों तो ये सामाइन या व्यूअर्स को आप सुनाना चाहेंगे? कि हो जाएगा तुझे भी कुछ एहसास करबला। अच्छा। हो जाएगा तुझे भी कुछ एहसास करबला, तन्हा किसी जवान की मैयत उठा के देख। तन्हा किसी जवान की मैयत उठा के देख। एक शेर और ज़हन में आ गया है कि शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए। बहुत अच्छा। शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। इस उम्र के पड़ाव पे भी तबीयत ख़राब होने के बाद भी ये शायरी का सफ़र जो है वो जारी है या कि रुक चुका है? नहीं, तबीयत इंशाअल्लाह हमारी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, इंशाअल्लाह फिर उसी तरह हो जाएगा।
بس ایک کمزوری کی وجہ سے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس وقت شعر کہتے ہیں آپ لوگ، کیا کوئی ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے کہ کس طرح کے ذہن بنانے پڑتے ہیں کہ اس میں اسی رنگ میں ڈھل کے شعر آتے ہیں؟ کیا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں، بغیر کسی کیفیت کے انسان دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بغیر کسی کیفیت کے انسان دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے شاعری میں بھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے دل و دماغ پر، اور انسان اسی کیفیت کو سمیٹ کے دماغ میں بسا کے تب وہ شعر کہنے کے لیے بیٹھتا ہے اور آسانی کے ساتھ شعر کر لیتا ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جو ہے بہت بلندی عطا کی نوحے میں، قصیدے میں، سلام میں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو بہت سارے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، تو یہ جو سب سے اچھے جو آپ کو انعامات دیے گئے اور آپ کو ایوارڈ دیے گئے، بہت سارے پرشستی پتر دیے گئے، پرماڑ پتر دیے گئے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو آپ کو اس وقت کیا احساس ہوا؟ اور جب کسی کے ہاتھوں سے ملا، وہ کون سی ایسی شخصیت رہی کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں مولا کا مداح ہوں اور یہ مجھے آج اعزاز مل رہا ہے؟ سب سے بڑی خوشی ہمیں اس وقت ہوئی جب وائس چانسلر نے، پوروانچل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا ایوارڈ ہمیں بنارس میں مولانا احمد حسن صاحب کے بیٹے عقیل صاحب نے دیا، اور اسی طرح سے بہت سے ایوارڈ ہیں، نہ جانے کتنے کہاں ملے۔ حیدرآباد میں ایوارڈ ملا۔ یہ میرا آخری سوال ہے کہ آپ کو پورا ہندوستان جانتا ہے، کبھی بیرون ملک جانے کا آپ کو اتفاق ہوا کہ نہیں؟ بیرون ملک جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن بیرون ملک ہماری کتاب افکار شعلہ کیا کہتے ہیں وہیں وہ شائع ہوئی، اور اس کے بعد وہ کتاب جو تھی عراق حضرت علی علیہ السلام کے روضے پر کیا وہاں گئی، اور 8ویں امام علیہ السلام کے روضے پر اس کتاب کا اسٹال لگا، جس کی وجہ سے اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، لکھا پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ہمارا وہاں تک نام اللہ نے بھیج دیا۔ میں آخری سوال یہ آپ سے ہے کہ چونکہ اس وقت آپ جو ہے ایک استاد الشعراء کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، تو جو اس وقت موجودہ وقت میں محفلوں کا دور ہوتا ہے، سلام اور قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کیا آپ کو ایک ایسا وہ نہیں، خالی پن نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے بعد تھوڑا سا کچھ اس میں کمی پیدا ہو جائے گی کہ اس طرح کے شاعر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، نوجوان شاعر؟ نہیں صاحب، ہمیں افسوس ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اب وہ شرافت، وہ سنجیدگی، وہ انسانیت لیے ہوئے شاعر نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ شاعر ہیں جونپور میں جو اچھے شعر کہتے ہیں اور اچھا پڑھتے بھی ہیں، ان کی فکر اچھی ہے، ان کے خیالات بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں امید نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ جو جونپور تھا آج سے پہلے کبھی، وہ جونپور پھر پلٹ کے آئے گا۔ ویسے مالک کل تو پروردگار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے تو کر سکتا ہے، وہ مالک کل ہے۔ پھر سے میر انیس جیسا، مرزا دبیر جیسا شاعر اس جونپور کو دے سکتا ہے۔ خدا حافظ۔ یہ ہمارے بیچ میں ایک جونپور کی عظیم اور منفرد شخصیت شعلہ جونپوری جو آپ سے روبرو تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک عظیم شخصیت، ایک ایسی ہستی جو کہ پورے ہندوستان کے محفلوں کی زینت اور استاد الشعراء کی حیثیت سے بھی انہوں نے پورے ہندوستان میں جو ہے قصیدے، سلام پڑھے ہیں، اور آج بھی جونپور کی بہت ساری انجمنیں ان کے نوحے پڑھتی ہیں، اور ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا جا چکا ہے،
اور شہر کے لوگ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تقریباً سال بھر سے ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے، بیماری کی وجہ سے خراب چل رہی ہے. تو ہم لوگ پاک پروردگار عالم سے ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ معبود الہی بیمار کربلا و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کو صحت دے، آپ کو تندرستی دے، تاکہ یہ شاعری کا سلسلہ اسی طرح قائم رہے، نواں قصیدے کا سلسلہ قائم رہے، اور یہ آپ کی مشہور مجموعہ کلام جو ہے، افکار شعلہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ آپ ہی کا مجموعہ کلام ہے، جس میں نعت ہے، نوحے ہیں، سلام ہیں، قصیدے ہیں اور مرثیے ہیں. یہ بہت ہی بہترین ایک مجموعہ جو ہے آپ کی زندگی کا ہے. اور یہ بات کی ایک خلش بھی انہوں نے ظاہر کی کہ آج کا نوجوان تھوڑا سا اپنی فکر کو بلندی پہ لے جائے تو اردو ادب میں اور چار چاند لگ جائے گا. میں امن کی شان عزاداری کی جانب سے مہدی رضا، اپنے ایڈیٹر عزادار حسین اور کیمرے مین منا آرٹ کی طرف سے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. اور میں خاص کر کے شعلہ جون پوری صاحب کا آج کا اس انٹرویو دینے کے لیے میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.